بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نثار احمد الاشعری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بیان اردو۔ میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم جس پیغمبر علیہ السلام کا ذکر کریں گے، ان کی پیدائش معجزہ، ان کی والدہ کی پیدائش معجزہ، ان کی والدہ کی جوانی ایک معجزہ، ان تمام معجزات کا مجموعہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ یہ واحد پیغمبر تھے جنہوں نے بچپن میں اپنی والدہ کی گود میں ہی لوگوں کو مخاطب کر کے اپنے نبی ہونے کی بشارت دی، اور واحد وہی پیغمبر تھے جنہوں نے اپنی والدہ کی پاک دامنی اپنی والدہ کی گود میں ہی ثابت کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَامرأۃ عمران اذ قالت رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ یا اللہ، میں منت مانتی ہوں، گڑ گڑاتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ انہیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، منت مانی، اولاد ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب جو اولاد میرے پیٹ میں تربیت پا رہی ہے، یہ خالصتاً اللہ کے دین کے لیے وقف ہوگی۔ ان کے خیال میں کہ لڑکا ہوگا، لیکن جب پیدائش ہوئی تو وہ لڑکی تھی۔ قالت رب انی وضعتها انثی، کہنے لگی یا اللہ، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اپنی منت کو پورا نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے مصمم ارادہ کیا کہ میں نے اپنی اولاد اللہ کی راہ میں دینے کی ارادہ کیا تھا، تو بیٹی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ اسے اٹھا کر کلیسا کی طرف چلی۔ کلیسا پہنچی تو وہاں کے پادریوں کے حوالے کیا۔ چھوٹی سی ننھی سی بیٹی، صرف رضاعت کی عمر پوری ہونے کے بعد۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس چھوٹی سی معصوم سی بچی کی کفالت اور تربیت کون کرے گا۔ اس وقت ان لوگوں میں جو تورات لکھا کرتے تھے، ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ قرآن دازی ہونے لگی کہ اس چھوٹی بچی کی ذمہ داری کس کے حوالے کی جائے، اس کی کفالت اور اس کی نگہداشت کس کے حوالے کی جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ۔ قرآن دازی کا بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا گیا۔ وہ قلم جس قلم کے ساتھ تورات لکھی جاتی تھی، اسی قلم کو انہوں نے جمع کیا۔ ہر شخص نے اپنا قلم دیا اور اس قلم کو بہتے ہوئے پانی کے اندر ڈالا گیا، اور شرط یہ تھی کہ جس شخص کا قلم پانی کی الٹی طرف بہے گا، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اسی کے حوالے کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام کے قلم نے پانی میں الٹا رخ اختیار کر لیا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس چھوٹی سی معصوم سی بچی کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے سنبھالی۔ یہاں پر اس کلیسا میں، اس چرچ میں ایک پورشن علیحدہ کر دیا گیا، ایک حصہ علیحدہ کر دیا گیا، جہاں پر صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی رہائش ہوا کرتی تھی۔ اسی حصے کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کی بھی رہائش، اور اس میں بھی ایک مخصوص کمرے کے اندر، ایک مخصوص احاطے کے اندر ان کی رہائش رکھی گئی۔ وہاں اس کمرے میں جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی رہائش تھی، وہ اکیلی اور تنہا ہوتی تھیں۔ ان کے پاس کسی بھی شخص کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ اس دوران میں جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس حصے کی طرف آتے، ان کا جب دروازہ کھولتے تو وہ عبادت اور ریاضت میں مشغول ہوتی تھیں۔ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں ہوا کرتی تھی۔ بڑا تعجب ہوتا تھا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس آتے تھے، اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی تھیں۔
بند حویلی میں، بند کمرے کے اندر، ایک مخصوص اور محدود گھر کے اندر اور گھر کے ایک حصے کے اندر یہ کھانے پینے کی اشیاء دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام پوچھ بیٹھے، انا لکی ھذا، تم یہ سب کہاں سے لاتی ہو؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی کہ یہ سب اللہ کی قدرت سے مجھے ملتا ہے۔ سردیوں کے پھل گرمیوں میں ملا کرتے تھے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں ملا کرتے تھے، ہر وقت ان کے پاس کھانے پینے کی تمام اشیاء موجود ہوا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اچانک کمرے کے اندر ایک شخص نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ انسان مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور یہ کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تمہارے اندر ذرا سا بھی اللہ کا خوف ہے تو میں اپنے آپ کو تم سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، تم سے مجھے اللہ بچائے گا، اگر تمہیں ذرا سا بھی کوئی تقوی ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں اولاد سے نوازوں۔ بڑی متعجب ہوئی کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ مجھے کسی نے چھوا تک نہیں، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں ہے، مجھے اولاد کیسے ہو سکے گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ وہ اس حمل کی کیفیت میں وہاں سے نکلی اور ویرانوں کا رخ اختیار کیا۔ اس ویرانے میں کھجور کا ایک درخت تھا جو کافی عرصہ پہلے خشک ہو گیا تھا، اس کے پتے جھڑ گئے تھے، اب وہ کھجور پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے تنے کے پاس انہیں درد محسوس ہوا۔ بچے کی ولادت ہوئی۔ بچے کی ولادت کے بعد عموماً ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور سے بہتر غذا نہیں ہے۔ اس کھجور کے تنے کو ذرا سا پکڑ کر تھوڑا سا ہلانے کی کوشش کرو، تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھاؤ۔ انہوں نے کھجوریں کھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کی طرف آئیں۔ ان کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا۔ قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بچہ جن کی شادی بھی نہیں ہوئی، چمیں گویاں ہونے لگیں، عورتوں نے الگ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، مردوں میں الگ سے خسر پھسر ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تمہارے والد کوئی بدکار آدمی تھے، نہ تو تمہاری والدہ کوئی گناہ گار تھیں، یہ تم نے کیا کیا؟ بغیر شادی کے تم ایک بچہ لے کر آ گئی ہو۔ فاشارت الیہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ پوچھنا ہے اسی سے پوچھیں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا ہم اس گود کے بچے سے کیا پوچھیں، کیا بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت والدہ کی گود سے بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں جہاں بھی ہوں گا مبارک ہوں گا، اللہ نے مجھے دین دیا، اللہ نے مجھے شریعت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زکوٰۃ اور نماز کا حکم کیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں اپنی والدہ کی پاک دامنی کا خود ثبوت ہوں، میں اپنی والدہ کی بے گناہی کا ثبوت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سمجھایا، پھر حسب سابق جیسا پچھلے پیغمبروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے ویسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
لوگوں نے کیا، ان کی بات نہیں مانی، شرک اور بت پرستی کو نہ چھوڑا بلکہ دشمنی اختیار کر لی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہا۔ اس ہنگامے کے اور بھگدڑ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل شخص اس خیال میں پکڑا گیا کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں، اسے پکڑا گیا اور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے اوپر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کا مقصد صرف قصہ سن لیں، محظوظ ہو لیں، یہ قصہ گوئی کی بات نہیں، بلکہ جائزہ یہ لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو پیغمبر بھیجے تھے، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، لوگوں نے دین اور شریعت پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کا بھیجا ہوا دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہاں تک رائج ہے اور ہم اللہ کے دین پر کہاں تک عمل پیرا ہیں۔